پروردگار عالم خالق کائنات رب لا یموت لم یزل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے اعلان کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پروردگار نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے میرے محبوب اے تاجدار مدینہ، اپنی امت کو فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، تم نے اس امت کو قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس امت کو قرینہ زندگی دیا ہے، سلیقہ بندگی دیا ہے، اس امت کو جو بھی ملا تم نے دیا ہے۔ یہ امت اگر تمہیں قیمت دینا چاہے، اگر تمہیں اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ دینا چاہے، اگر تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہے، تو آپ اس امت سے کہہ دیجئے گا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں مگر اتنا ضرور کرنا، میرے خاندان سے میری آل سے محبت رکھنا، میرے خاندان سے محبت کرتے رہنا۔ اچھا، قرآن نے لفظ مودت کا استعمال کیا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت، یہ علماء بیٹھے یہ تائید کریں گے، ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ باپ اپنی اولاد سے محبت کیا کرتا ہے، ماں اپنے بچوں سے محبت کیا کرتی ہے۔ یہ محبت کیا ہے میرے عزیزوں؟ اپنے بچے کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کے ناز اٹھائے، اس کے نخرے برداشت کیے، لیکن پھر اچانک کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بھائی روتا ہے، دوست روتے ہیں، سارے عزیز روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اسے قبر میں مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ ماں روئی تو ضرور تھی مگر مرتی نہیں ہے اولاد کے لیے، آنسو تو بہت بہاتی ہے، یاد کرتی ہے، روتی ہے، باپ بھی یاد کرتا ہے، روتا ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹے کے لیے باپ مر گیا، بیٹی کے لیے ماں مر گئی۔ محبت تو ہے، روتے تو بہت ہے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے، دل تو بڑا بے قرار رہتا ہے، تڑپتا ہے، مگر مرتا کوئی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے میرے عزیزوں، جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے پیار ہو جائے تو اس محبت میں اس کے لیے مرا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا ہے، لیکن محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ مودت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے تو سنو، مفسرین اکرام نے فرمایا مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، پانی سے اس کا رشتہ یہ ہے اگر پانی سے نکال دو تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، دم توڑ دیا کرتی ہے۔ انسان کو اپنی سانسوں سے مودت ہوتی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ اگر سانسیں رک جائیں تو بندہ مر جاتا ہے، سانسیں رک جائیں تو اسے موت آ جاتی ہے۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے کہ مودت میں انسان جان دے دیا کرتا ہے، مودت میں مر جایا کرتا ہے۔ بس اسی سے قرآن نے جو پیغام دیا ہے، اللہ کے قرآن نے جو سمجھایا ہے اس کو سمجھ لو۔ قرآن نے مزاج دیا اہل بیت سے محبت نہ کرنا فقط، بلکہ مودت کا رشتہ رکھنا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، اہل بیت سے بھی یہی رشتہ ہو۔ اگر اہل بیت کی محبت کم ہو گئی تو سمجھ لو بندہ مر گیا ہے۔ اگر یہ محبت کم ہو گئی تو سمجھ لو پھر کام ختم ہو گیا۔ یہ مودت کا رشتہ ہوتا ہے، اہل بیت سے یہی رشتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ رشتہ ہوتا ہے تو پھر حضور فرماتے اس کے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ سینے میں میری آل پاک کی محبت ہے،
اور اس پیار کو لے کر اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے، اس محبت میں اگر وہ دنیا کو خیر آباد کہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسے فائدہ بڑا ملتا ہے۔ جب موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں نا، بندہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خائف ہو جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری آل کا پیار اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جاتا ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا جب وہ فرشتوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے بشارت دینے آئے ہیں۔ بشرہ الملائکۃ بالجنہ۔ اس خاندان کی محبت یہ ہے، یہ خاندان ہی اتنا پیارا ہے۔ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے امام نے قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا، نوری گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے مزاج دیا، میرے مصطفیٰ کا سارا گھرانہ نور والا ہے، میرے مصطفیٰ نور والے، سارا گھرانہ نور والا۔ میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں علی نور والے، فاطمہ نور والی، میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں حسن نور والے، حسین نور والے، سیدہ زینب نور والی، سیدہ ام کلثوم نور والی، سیدہ سکینہ نور والی، جناب سیدہ صغرا نور والی، آقا کا سارا خاندان نور والا۔ یہ نوری گھرانہ ہے، یہ نوری خاندان ہے۔ عرس نوری میں آنے والوں، نوری گھرانے کا ذکر ذرا دل سے سن لو، یہ کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں تمہیں پاک کر دوں گا، اس طرح سے پاک کر دوں گا کہ پلیدی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ ہے تمہیں میں خوب ستھرا کر دوں، تمہیں خوب پاک کر دوں۔ اے میرے محبوب کی آل، اے میرے محبوب کے گھر والوں، تمہیں اتنا پاک کر دوں گا، ہر نجاست کو دور کر دوں گا، ہر گندگی کو دور کر دوں گا۔ اب یہ آیے مبارکہ جو آیے تطہیر قرآن مجید کے اندر ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیے مبارکہ کا نزول ہوا، پروردگار عالم کے پیارے محبوب، اس کا شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے، اپنی راتیں وقف کر دی اسلام کے لیے، اپنے دن بھی وقف کر دیے اسلام کے لیے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات میرے مصطفیٰ کریم رات دن اسلام کی خدمت میں لگے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے محبوب، شیطان نے میرے بندوں کو کفر آلودہ کر دیا ہے، شرک میں آلودہ کر دیا ہے، ان کی آلودگی کو دور کرنا ہوگا، یہ جو گندگی لگی ہے گناہوں کی اسے صاف کرنا ہوگا، ان کے دلوں کو پاک کرنا ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے عرض کر دیا اے مولا تیرے بندوں کو میں پاک کروں گا، یا اللہ تیرے بندوں کے جسم سے، تیرے بندوں کے دل سے ہر آلودگی ہر گندگی کو پاک کروں گا، ہر آلودگی ہر گندگی کو دور کر دوں گا، یا اللہ تیرے بندوں کو پاک کروں گا۔ لیکن پروردگار جب میں تیرے بندوں کو پاک کروں گا، جب تیرے بندوں کو کفر سے پاک کروں گا، جب میں تیرے بندوں کو شرک سے پاک کروں گا، اے پروردگار پھر یہ میرا گھرانہ جو ہے، یہ جو میرا خاندان ہے مولا اس کے بارے میں بتا دے، یا اللہ میرے گھرانے کا کیا ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب تو میرے بندوں کو پاک کر دے، میں تیرے سارے گھرانے کو پاک کر دوں گا۔ فرمایا تو میرے بندوں کو پاک کر دے،
میں تیرے سارے گھرانے کو پاک کر دوں گا۔ پروردگار عالم کے فرمان کو سن کر تاجدار مدینہ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ حضور کا سارا گھرانہ اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، کوئی آلودگی نہیں، پورا گھرانہ پاک، نوری گھرانہ۔ کیسا گھرانہ؟ ذرا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم والی کائنات تاجدار مدینہ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین، اس گھرانے کی عظمت جانتے ہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم تو بیان کرتے ہی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ کیا لکھا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ولی تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولوی قلندر علی۔ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک اللہ والے، ایک اللہ کے ولی، ان کی شان یہ تھی مولوی قلندر علی، اور ان کی عظمت، ان کی شان یہ تھی کہ ہر رات خواب میں تاجدار مدینہ کی زیارت انہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر رات خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار ہوتا تھا، ہر رات خواب کے اندر آقا کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ پڑھاتے تھے، طلبہ کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک طالب علم، ان کو معلوم نہیں تھا وہ سید، اولاد رسول، آل پیغمبر، انہوں نے اس شاگرد کو پڑھاتے ہوئے کسی بات پر سبق یاد نہ ہونے پر یا کسی وجہ سے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا۔ مولوی قلندر علی نے جیسے ایک تھپڑ مارا، دن گزر گیا، رات آ گئی۔ ہر رات خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لاتے تھے، مگر اس رات خواب میں آقا تشریف نہیں لائے، اس رات خواب میں تاجدار مدینہ نہیں آئے۔ اور سنو میرے عزیزو، ایک رات کا معاملہ نہیں، جب ایک رات آقا خواب میں نہیں آئے یہ پریشان ہو گئے، آخر کیا ہوا جو آقا نہیں آئے؟ یہ رات گزری، اگلا دن گزر گیا، اسی فراق میں رہے، اگلی رات آ گئی، اس رات بھی خواب میں آقا تشریف نہیں لائے، وہ رات بھی گزر گئی، بے چینی میں، اضطراب میں۔ وہ دن پھر نکلا، آنسو آنکھوں میں آنے لگے اور رو رو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا جرم ہو گیا جو آپ خادم کے خواب میں نہیں تشریف لا رہے؟ آقا کیا مجھ سے جرم ہو گیا جو میرے خواب میں آپ نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادھر یہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات آ گئی، تیسری رات بھی آقا خواب میں نہیں آئے۔ یہ تیسری رات گزری، ان کی کیفیت تبدیل ہونے لگی، روتے روتے ان کی کیفیت بدلنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اپنے وقت کے اولیاء کے پاس جانے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، آر پی ایف کا جواب۔ کس لیے؟ سیاست کے لیے۔ کس لیے؟ تعصب۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کلمہ میں حسین نے اسی فکر کو ختم کیا تھا، اسی فکر کے خلاف حسین لڑے تھے، یہی تو حسین نے مزاج دیا تھا، اور آج بھی یہی مزاج ہے ہمارا۔ تم ہمیں گولیاں کیوں نہ مارو، تم ہمیں چاہے موب لنچنگ میں مار دو، یاد رکھنا یہ قوم مرنے سے کبھی نہیں ڈرتی ہے، ہمارا ایمان ہے ایک دن موت آئے گی، ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے۔ تم گولیاں مارو، تم چاہے موب لنچنگ میں مار دو، تم چاہے جیسے مار دو، مگر ہم ایمان سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، حسین کی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، اسلام سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کل حسین نے کہا تھا کہ چاہے سر کٹ جائے اسلام نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے، سر کٹے تو کٹ جائے، دین نہیں چھوڑوں گا۔ آج
آج حسین کے غلام کہتے ہیں سر کٹے تو کٹ جائے مگر مصطفیٰ کا دین ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. اپنی جانوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمیں پرواہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت اور دین کی پرواہ ہے. ہمیں پرواہ اور فکر ہے تو اس مذہب اسلام کی فکر ہے. خدا کی قسم ہمارا نظریہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ نے ہمیں عطا کیا. ہمارا نظریہ نفرت نہیں سکھاتا, ہمارا نظریہ محبت سکھاتا ہے. آج دنیا کہتی ہے اسلامک آتنکواد, اسلامک آتنکواد, مگر میں دنیا کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. کل جب بدر کے میدان میں 313 مسلمان کھڑے تھے, تم نے دیکھا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس لائق نہیں تھے, تیار نہیں تھے. ان کے پاس تلواریں نہیں تھی, ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, مگر کیوں آ گئے تھے؟ فقط اس لیے کہ دشمن حملہ کرنے والا تھا, حفاظت میں اپنی نکل پڑے تھے, سیلف ڈیفنس میں نکل پڑے تھے. اللہ نے حکم دیا تھا اپنی حفاظت کرو. کل 313 کھڑے ہوئے تھے, لیکن پھر کربلا میں ایک پوری حکومت سامنے آ گئی. ایک پورا تاجدار, ایک پورا شہنشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا تمہیں مٹا کے رکھ دوں گا, کہنے لگا اپنا دین چھوڑ دو, نبی کی شریعت سے بغاوت کر دو. وہ شہنشاہ یزید کہنے لگا میری بیعت کر لو. کون تھا یزید؟ کیوں یزید کی بیعت نہ کی حسین نے؟ حسین چاہتے تو بیعت کر لیتے, کیوں نہیں کی؟ یزید وہ تھا جو قرآن کی آیتوں کو بدل رہا تھا, یزید وہ تھا جو اللہ کے کلام کو بدل رہا تھا, یزید وہ تھا جو شریعت کے قانون کو بدل رہا تھا, یزید وہ تھا جو حرام کو حلال کر رہا تھا, یزید وہ تھا جو حلال کو حرام کر رہا تھا, زناکاری کھلے عام کرتا تھا. تاریخ طبری پڑھ کے دیکھو پتہ لگ جائے گا. مصنفین نے لکھا ہے, پڑھ کر دیکھ لو آپ, مورخین نے لکھا ہے یزید زانی بھی تھا, یزید شرابی بھی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید جھوٹا بھی تھا, یزید کے اندر اتنی خرابیاں تھیں. حسین سے کہتا تھا بیعت کر لو. حسین نے کہا اگر آج میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک کے مسلمان, قیامت تک کی امت میرے مصطفیٰ کی, قیامت تک کے آنے والے مومن اس بات کو دلیل بنائیں گے اور کہیں گے کل جب یزید کی بیعت حسین نے کر لی, آج ہمیں کرنے میں کیا جاتا ہے؟ حسین نے کہا بچوں کو کٹا سکتا ہوں, نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا سکتا ہوں, عباس کے بازو کٹا سکتا ہوں, اپنی شہزادیوں کی چادریں چھن جائے یہ تو گوارا کر سکتا ہوں, خیمے جل جائیں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں, لیکن نبی کے دین پہ آنچ آ جائے یہ حسین کو گوارا نہیں ہے, یہ حسین کو گوارا نہیں ہے. حسین نے یہی فکر دی ہے, حسین نے یہی نظریہ دیا ہے, حسین نے یہی سوچ دی ہے, حسین نے یہی فکر دی ہے. حسین نے بتا دیا اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نانا جان کے امتیوں, قیامت تک یاد رکھنا لاکھ یزید آئے مگر ایمان کا سودا نہ کرنا. کوئی گولی چلائے پھر بھی ایمان کا سودا نہ کرنا, کوئی بندوق اٹھائے ایمان کا سودا نہ کرنا, کوئی تمہارے خلاف تلوار لے کے آ جائے ایمان کا سودا نہ کرنا, بلکہ دنیا کو بتا دینا اور اعلان کہہ دینا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ بہت ضروری ہے اس دور میں حسین کے کردار کو سمجھنا, کیونکہ نئے نئے روپ میں یزید ہمارے سامنے آ رہے ہیں, نئے نئے روپ میں یزیدی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو یزید کی فکر تھی وہی فکر آج بھی یزیدیوں کی ہے. کل یزید کہتا تھا, کل یزیدی کہتے تھے, ابن زیاد کہتا تھا, عمر سعد کہتا تھا یزید کی بیعت کرو. اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو جینے کا حق نہیں ملے گا. اگر یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانو گے تو جینے کا ادھیکار چھین لیا جائے گا. آج کے یزیدی بھی کہہ رہے ہیں اگر تم نے پیشوا نہیں مانا تو تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہوگا. آج کے بھی یزیدی کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم کہیں اسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان لو, نہیں مانو گے تو ہم تمہیں گولیاں مار دیں گے, نہیں مانو گے تو ہم تم پر ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے. مگر اسلام جب ظلم ہوتا ہے تب اسلام اور زیادہ پنپنے لگتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا اسلامک آتنکواد کی بات کرتی ہے مگر دنیا کو یہ آتنکواد نظر نہیں آتا.
جب فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ یہودی گولیاں برساتے ہیں، بم بارود گراتے ہیں، تب دنیا کو یہودی آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب ایک مسجد میں گھس کر گولیاں برسائی جاتی ہیں، نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے، تب دنیا کو وہ آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب 3 لوگوں پر گولیاں چلا کر ایک ٹرین کے اندر ایک پولیس والا مار دیتا ہے، تب دنیا کو آتنکواد نظر نہیں آتا۔ اور میڈیا وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ذرا سا کوئی معاملہ ایسا ہو نا جس میں کہیں سے کہیں تک ہلکا بھی اگر مسلمان شامل ہو، میڈیا اچھلنے لگتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اچھل اچھل کے نیوز سناتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک لڑکی کو ایک پارسی نے مار دیا تھا، ایک لڑکی کو ایک پارسی نے مار دیا تھا، مسلمان نہیں تھا وہ، اس کا نام غالباً آفتاب، تو نام مسلمان بھی رکھتے ہیں آفتاب، اور یہ لوگ بھی رکھتے پارسی۔ میڈیا ہمارا دجالی میڈیا اچھلنے لگا، وہ تو ہندو مسلم انہوں نے دکھا دیا کہ مسلمان نے مارا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، پارسی تھا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کہتا ہے جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جرم کرنے والا مجرم ہوا کرتا ہے، اسے مجرم کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن ایک مجرم پوری قوم کو مجرم نہیں بنا سکتا ہے، ایک مجرم کی وجہ سے پوری قوم کو مجرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، جب عراق کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا گیا تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آیا، جب فلسطین کے بچوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تب دنیا کو آتنکواد نظر نہیں آتا، جب چائنا میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آتا، جب شریعت پر آنچ آتی ہے، شریعت پر سارے بھیڑیے ایک ساتھ حملہ آور ہونے لگتے ہیں تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آتا، اور جب مسلمان کہیں کوئی ایک آدمی جرم کرتا ہے تو یہ پوری قوم کو آتنکوادی بتانے لگتے ہیں۔ دجالی میڈیا اچھلنے لگتا ہے، ایک مجرم اگر کوئی ہے ہم کہتے ہیں اٹھا پکڑ سزا دے، اگر سزا کا مستحق ہے سزا دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر چوری کرتا ہے، کوئی چوری کرنے والا انسان ہے، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، اسلام نے سزا طے کی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اگر اسلام سزا کا حامی نہ ہوتا، مجرموں کو اگر پناہ دیتا تو اسلام ہرگز نہ کہتا کہ زنا کرنے والے کو پتھر مارے جائیں، اسلام ہرگز نہ کہتا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اسلام نے تو بتا دیا جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، سزا اسلام نے مقرر کی ہے، چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر زنا کرے گا پتھر مارے جائیں گے، زنا کرے گا کوڑے برسائے جائیں گے، اگر کسی کا قتل کرے گا تو خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل۔ اسلام نے تو قانون دے دیا، اتنا سخت قانون دیا، ایک کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر دیا جائے اس کی آگے کی 4 نسلیں 7 نسلیں آگے کی اس کی جرم نہیں کریں گی۔ اگر خون کے بدلے خون کا قصاص لیا جائے اس کی آگے کی نسلیں خون کرنا بند کر دیں گی۔ چوری کے عوض ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کی آگے کی 10 نسلوں کو 7 نسلوں کو سبق مل جائے گا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اسلام تو کہتا ہے جرم کا خاتمہ کرو، مجرم کو سزا دو، لیکن اسلام کبھی مظلوم کو سزا نہیں دیتا، اسلام کبھی مظلوموں کو ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے اگر ایک بے گناہ کا قتل کر دیا تو گویا تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر ایک کو بچا لیا تو تم نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں جو محبت و خلقت و مربت کی بات کرتے ہیں، اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہاں گئے نکل کے آؤ، کہاں گئے دنیا کو بتاؤ کہ یہ آتنکواد ہے۔ 3 لوگ
لوگوں کو داڑیاں دیکھ کر گولی سے مار دینا یہ آتنکواد ہے. آج بولو ذرا نکل کے آؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے تم اصلی ہو یا تمہارے چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے. اگر ہمت ہے حوصلہ ہے تو نکل کے آؤ. اور میڈیا میں غیرت ہے تو میڈیا بھی آ کر کہے کہ یہ مظلوموں کو مارا گیا ہے, یہ مظلوموں پر ظلم کیا گیا ہے. میڈیا بھی کہے یہ آتنکواد ہے. مگر میرے عزیزوں سنو, آج اسی لیے میں کہتا ہوں اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو پڑھنے کی, اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو سمجھنے کی, اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو دیکھنے کی, اور زیادہ ضرورت ہے حسین کے مشن پہ عمل کرنے کی, اور زیادہ ضرورت ہے حسین کی زندگی کو دیکھنے کی. حسین نے جو قرینہ زندگی دیا, جو ضابطہ دیا, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ لگ جائے, فرق محسوس ہو جائے. یزید کسی بھی دور میں آئے, یزیدی کوئی بھی آ جائے, حسین کے غلام اس یزید اور یزیدیت کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یاد رکھنا میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا. نمرود جیسا بادشاہ ذلت کی موت مرا, قارون جیسا مالدار. آج لوگوں کے پاس ذرا سی دولت آ گئی نا, انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے. جانتے ہو قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نسخہ کیمیا سکھا دیا, سونا بنانا سکھا دیا. اس نے سونا بنایا, بہت سارا مال کمایا, مالدار ہو گیا. کتنا مالدار؟ فرمایا گیا اس کے پاس اتنے خزانے, اتنے خزانے کہ اس کے خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں سواریوں پر لاد کر لوگ لے جاتے تھے, اتنا خزانہ. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. اس مال پر کبھی اترانا نہیں, اکڑنا نہیں, کبھی غرور نہیں کرنا. تو یہ کہنے لگا کیوں خرچ کروں اپنا مال, میں نے کمایا ہے. یہ کہنے لگا تم تو ہمارے مال پر نظر رکھتے ہو, ہمارا مال چھیننا چاہتے ہو. پھر اس نے کیا کیا, ایک عورت کو تھوڑے پیسے دیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا. مالدار لوگ رشوت کے دم پہ ایسے کام کرتے نہ کرتے. غریبوں کو پھنسانا بڑا آسان ہو گیا. مقدمہ چل رہا ہو, دروغہ کو پیسے دیے, جس نے جرم ہی نہیں کیا اسے جیل میں پہنچا دیا. پولیس والوں کو پیسے دیے, رشوت دی, جیل میں پہنچا دیا. مجرم باہر ٹہل رہا ہے مزے سے. درد دل کی دوا نہیں ملتی, مانگنے سے وفا نہیں ملتی. بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. یہ حالات آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں, مگر یہ بات ذہن نشین کر لیجیے, جب اللہ ذلیل کرتا ہے نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. نمرود کا دعویٰ یہ تھا پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا, کوئی ایک ملک پر نہیں, پوری کائنات, پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے نمرود نے. پوری کائنات پر حکومت کرنے والا, روئے زمین پر حکومت کرنے والا نمرود کہتا تھا اے ابراہیم میں تمہارے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں, تمہارے خدا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری اوقات نہیں ہے تو میرے رب کا مقابلہ کر سکے. کس کی جرت ہے جو میرے خدا کا مقابلہ کر سکے؟ کس کی جرت ہے جو میرے پروردگار کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کہنے لگا نہیں میں تیرے خدا سے مقابلہ کروں گا.
یہ کہنے لگا پوری زمین پر میری حکومت ہے، آسمان پر بھی میں ہی حکومت کروں گا، اگر تیرا خدا آسمان میں ہے تو آسمان والے خدا کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، مکان اور مکانیات سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، وہ نور ہے، نور ہر جگہ موجود ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، مگر یہ کہنے لگا نہیں میں آسمان والے خدا کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اس نے دو گدھ پالے بڑے بڑے، اس نے کہا کیسے جاؤں گا میں آسمانوں تک؟ شیطان آ گیا، شیطان نے آ کر اس کو مشورہ دیا دو گدھ پال لے، جب وہ گدھ بڑے ہو جائیں ان کو کھلا پلا خوب طاقتور گدھ بنا لے، جب وہ خوب جوان ہو جائیں، جب وہ تجھے اڑا کر لے جائیں، جب وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ تجھے ہوا میں اڑانے لگے، پھر تو ایک کام کرنا ان دونوں گدھوں کے پیروں میں ایک سواری باندھنا، ایک کوئی ایسی چیز باندھ دینا جس میں تو کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے، اور ان کے سروں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے باندھ دینا، 4-5 دن 10 دن بھوکا رکھنا، بھوک زیادہ ہوگی گوشت سروں کے اوپر ہوگا، گدھ گوشت کو دیکھیں گے اڑنے لگیں گے اوپر کو، اڑتے چلے جائیں گے اڑتے چلے جائیں گے۔ کہنے لگا تیری بات تو ٹھیک ہے، اس نے ایسا ہی کیا، گدھ پال لیے، خوب کھلایا پلایا طاقتور بنا دیا، پھر اس نے ان گدھوں کے پیروں میں اپنی سواری باندھی جس پر بیٹھنا تھا، پھر ان کے سروں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے باندھ دیے، 10-10 دن بھوکا رکھا تھا، کئی دن کے انہیں جو ہے فاقے کرائے تھے، اب انہیں بڑی تیز بھوک لگی تھی، سر کے اوپر گوشت کے ٹکڑے تھے، ان گدھوں نے گوشت کی خواہش میں اڑنا شروع کیا، زور لگانے لگے اس گوشت کے ٹکڑوں کے لیے، اوپر جانے لگے، یہ اڑتے چلے گئے اڑتے چلے گئے، جب خوب بلندیوں پر پہنچ گیا، اس کے ساتھ میں اس کا خادم بھی تھا، اس نے تیر نکالا، کہنے لگا اب میں تیر چلاؤں گا آسمان والے خدا کو قتل کر دوں گا۔ اس کے خادم نے کہا بادشاہ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، بد عقلی کی باتیں کر رہا ہے، تو کیا اس خدا کو مار سکتا ہے جو خدا نظر ہی نہیں آتا ہے؟ اس کو غصہ آیا، اس نے اسی بلندی سے اس کو نیچے پھینک دیا، اب اس نے تیر نکالا، تیر کمان میں ڈالا، آسمان کی طرف اچھالا اور تیر کو چھوڑنے والا تھا، پروردگار عالم نے بلبل سدرہ کو حکم دے دیا اے جبرائیل جاؤ جنت سے ایک مچھلی لے کر آؤ، اگر یہ یہی خواہش رکھتا ہے تو اس کے دل کی تمنا اتنی بلندی پر آیا ہے تو ضرور اس کے دل کو ذرا سا سکون تو مل جائے، اسے یہ تو محسوس ہو کہ میں نے اپنا کام کر لیا۔ جبرائیل جاؤ جنت سے مچھلی لے کر آؤ، یہ تیر چلائے گا، تیر مچھلی کے جسم میں لگے گا، تیر واپس خون میں مچھلی کے سنا ہوا جائے گا واپس نیچے، یہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا، اس نے تیر چلایا، بلبل سدرہ مچھلی لے کر آئے، مچھلی میں تیر لگا، خون میں سن کر آلودہ ہو کر تیر واپس آیا، جب اس نے تیر کو دیکھا خون لگا ہوا ہے خوش ہو گیا، کہے لگانے لگا، کہنے لگا میں نے خدا کو قتل کر دیا معاذ اللہ، کہنے لگا اب آسمان پر بھی میری حکومت ہے، اب زمین پر بھی میری حکومت ہے۔ اب اس نے گوشت کے ٹکڑے جو گدھوں کے سروں کے اوپر تھے وہ کھول کر نیچے پیروں کی طرف باندھ دیے، اب جب نیچے گوشت آیا تو گدھوں نے نیچے کو دیکھ کر نیچے اترنا شروع کر دیا، نیچے اترتے گئے یہاں تک کہ وہ گدھ زمین پر آ گئے، جب یہ زمین پر آ گیا اس نے وہ تیر نکالا، سب کو دکھا کے کہنے لگا لو میں خدا کو قتل کر کے آ گیا، ابراہیم کے خدا کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے او دیوانے، او پاگل، تو نہیں جانتا میرا خدا، میرے خدا کی شان یہ ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اسے موت نہیں آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ فرماتے تو نہیں جانتا زندگی اور موت تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ کہنے لگا ابراہیم اگر نہیں مانتے تو چلو اب تم اپنے خدا سے کہو کہ کوئی لشکر بھیج دے، کوئی فوج بھیج دے، میری بھی فوج میں اکٹھا کر لیتا ہوں، میری فوج سے خدا کی فوج مقابلہ کر لے، میری فوج سے خدا کی فوج جنگ کر لے۔ اللہ اکبر، جب یہ حد سے آگے بڑھ گیا اس نے اپنی ساری فوجوں کو جمع کیا، آس پاس کی
تمام جو علاقوں میں اس کی فوجیں پڑی تھی سب کو ایک جگہ جمع کر لیا. کہنے لگا ابراہیم اپنے خدا کو کہہ دے کہ وہ اپنی فوجیں بھیج دے ورنہ مان لے تیرا خدا مر گیا ہے. اتنا سنا اب توحید پر بات تھی. حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, اے پروردگار تیری توحید پر آنچ آ رہی ہے, یا اللہ مسئلہ تیری توحید کا ہے, یا اللہ یہ دنیا کو کہتا ہے کہ یہ قتل کر چکا ہے خدا کو, یا اللہ اسے اپنی طاقت دکھا دے, اسے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دے. خدا کی قسم پیغمبر خدا نے دعا مانگی, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. فرشتوں کو حکم دے دیا کہ مچھروں کی فوج کو بھیج دو. اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا. فرمایا گیا تو مچھر جیسے ہی آئے, اس کی قوم اس کی ساری فوج سوئی ہوئی تھی, رات کے وقت میں سارے مچھر نکل کے آئے اور مچھروں نے ان کو کاٹنا ڈسنا شروع کر دیا. فرمایا گیا وہ مچھر جہاں پر اپنا ڈنک مارتے تھے انسان کے جسم میں سوراخ ہو جاتا تھا, وہیں سے اس کا جسم گلنے لگتا تھا, سڑنے لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی, ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کو بھیج دیا. اس کی ساری فوج کو ایک رات کے اندر مچھروں نے تباہ و برباد کر دیا. ایک لنگڑا مچھر تھا, اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ گیا, اس کے دماغ کو کھانے لگا. یہ پریشان ہو گیا, اس نے بڑے بڑے حکیم بلائے, بڑے بڑے طبیب بلائے, کہنے لگا مجھے بچاؤ, مجھے مرنا نہیں ہے. حکیموں نے کہا کوئی دوائی نہیں تیری بیماری کی, کوئی علاج نہیں ہے تیرے مرض کا. ایک حکیم بہت بڑا آیا, اس نے کہا ایک علاج ہے مگر تو کرا نہیں سکتا. اس نے کہا کوئی بھی علاج ہو جلدی بتا دے, میری جان نکلی جا رہی ہے. حکیم نے کہا ایک علاج ہے, روزانہ سر پہ اپنے جوتیاں مارا کر, جوتیاں مروایا کر, اگر سر پہ جوتیاں مروائے گا ٹھیک رہے گا. اے لوگوں وہ نمرود وقت اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا, خدا سے جنگ کا مطالبہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر بھیج دیا. اب اس کے نوکر ہی اس کے سر پر رات دن جوتیاں مارنے لگے. جب نمرود جیسا بادشاہ خدا کا مقابلہ نہ کر سکا تو یہ آج کے ایرے غیرے ایک ایک ٹکڑے پہ حکومتیں کرنے والے یہ اس خدا کا مقابلہ کریں گے؟ کسی کی ہے اوقات اس خدا کا مقابلہ کریں؟ ہے کسی کی اوقات اس خدا کا مقابلہ کریں؟ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے ایک مچھر بھیجا, چھوٹا لنگڑا, وہ بھی لنگڑا. فرمایا تیرے لیے ایک لنگڑا مچھر کافی. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے, مچھر اللہ کی مخلوق ہے, مچھر بولو اللہ کی مخلوق ہے نا, کتنا چھوٹا سا ہوتا, ہاتھ پہ بیٹھ جائے آپ یوں ہاتھ مارتے ہو نا, یوں ختم کام. اتنا صحیح تو ہوتا اس میں, یوں مسل دیا مچھر ختم, ایسے ہی ختم ہو جاتا نا, یوں مسل دو مچھر ختم. وہ مخلوق جو اتنی چھوٹی یوں مسلو تو ختم ہو جائے, مگر دیکھو نا خدا کی قدرت کے جلوے, دنیا ساری اس مچھر کے پیچھے پڑی ہے, دنیا ساری اس مچھر کو ختم کرنا چاہتی ہے. بڑی دوائیاں بنائی گئیں, بڑے تیل بنائے گئے مچھروں کو مارنے کے, بڑی دوائیاں نالیوں میں چھڑکی جا رہی ہیں. امریکہ سے لے کے افریقہ, انگلینڈ, یورپ, برطانیہ, ہندوستان, تمام ممالک دوائیاں بنا رہے ہیں. کچھوا چھاپ اگربتی بن رہی ہے, مچھر مارنے کی اگربتی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, مورٹین آ رہی ہے. کس لیے؟ مچھر مار دیں. ساری دنیا مل کر مچھر کو مارنا چاہتی ہے, مگر اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھو. گویا رب کی شان, رب کی قدرت بندوں کو بتا رہی ہے. کل ایک طاقتور آیا تھا, اس کے لیے میں نے مچھر کو بھیجا تھا, وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا, وہ مچھر کو نہ مٹا سکا, مچھر نے اس کو مٹا دیا میرے حکم سے. تو آج ساری دنیا مل کے کوشش کرتی ہے مچھر کو مٹا دے.
کل نمرود کو مچھر نے مٹایا تھا، آج یہ دنیا مچھر کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ مچھر کو بنانے والا خدا ہے، مچھر کو رزق دینے والا خدا ہے۔ جب ساری دنیا مل کر ایک مچھر کو نہیں مٹا سکتی تو مجھے بتاؤ یہ گولیاں مار مار کے مسلمان کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ یہ دنیا مسلمان کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ مسلمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، رہے گا صبح قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو شان دی ہے، وہ عزت دی، کیونکہ مسلمان ہر جگہ سر نہیں جھکاتا، سر جھکاتا ہے فقط پروردگار کی بارگاہ میں۔ مسلمان دل جھکاتا ہے تو فقط مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کے سامنے کربلا ہے، مسلمان کے سامنے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، مسلمان کے سامنے مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصول ہیں، مسلمان کی نظروں میں مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے۔ یہ شریعت اس مسلمان کو نہ کبھی مٹنے دے گی نہ کبھی برباد ہونے دے گی۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ حسین کی زندگی کو دیکھیں، حسین کی سیرت کو دیکھیں، حسین کے کردار کو دیکھیں اور اپنی زندگیاں بہتر بنائیں۔ خدا کی قسم حسینی سوچ پیدا کریں، حسینی فکر پیدا کریں۔ حسینی فکر پیدا ہو گئی تو یہ قوم سرخرو نظر آئے گی، یہ قوم عزتوں کے تاج پہ ہوں گے۔ حسینی فکر پیدا کر لو، حسین کے مشن پہ عمل کر لو۔ خدا کی قسم جب بچہ حسینی فکر کا پیکر بن جائے گا، حسینی افکار ہمارے معاشرے میں پھیل جائیں گی تو ہمارا معاشرہ وہی معاشرہ بنے گا جس معاشرے کو صلاح الدین ایوبی نے تشکیل دیا تھا، وہی معاشرہ بنے گا جس معاشرے کو محمد بن قاسم نے تشکیل دیا تھا، یہ وہی معاشرہ بنے گا جس معاشرے کو ہندوستان میں غریب نواز سرکار نے تشکیل دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہتر فرمائے، ہماری سوچ حسینی بنا دے۔ پروردگار ہم سب حسینیوں کو زندہ و آباد رکھے، شاد آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، حسین کے صدقے ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ رب یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اور شعر ملاحظہ کریں، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہیں تو نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہیں تو نے نماز، حالت سجدہ میں تیرا سر کٹانا یاد ہے، حالت سجدہ میں تیرا سر کٹانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ
آخری شعر پیش کر رہا ہوں ارشاد۔ اور یہ وہ سچائی ہے جو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو ظہور پذیر ہوئی سن 60 ہجری میں، اور آج تک دنیا اس پر رشک کرتی ہے، زمانہ ناز کرتا ہے۔ حق و باطل میں کیا سر دے کے تو نے امتیاز، حق اور باطل دونوں کی پہچان کرا دی۔ حق و باطل میں کیا سر دے کے تو نے امتیاز، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ حسین بہت ہی بہترین شاندار تقریر، اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، دیش کے ہر ملک میں اس تقریر پہنچنا چاہیے، اور ہمارے چینل آنکھیں نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، اور بھی بہت سارے تقریر، منقبت، نعت شریف، قرات پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔